کون سیدہ شہزادوں کی طبیعت ناساز ہے، منت مانی گئی، نظر کے روزے رکھے گئے 3 دن کے لیے، صحت جب ٹھیک ہو گئی روزوں کی باری آئی، افطار کا وقت ہے، پہلا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا، دسترخوان پر سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے، دعا ہو رہی ہے، دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے، باہر سے آواز آئی کہ فقیر آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، روٹیاں اٹھائی دے دی گئی، پانی کے ساتھ افطار ہوا، دوسرے دن کا یہی معمول، دوسرا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان پر سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے، دعا ہو رہی ہے، پھر دروازے سے دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے، آواز آئی کہ قیدی آیا ہے، خدا کے نام پر کچھ دے دو، روٹیاں اٹھائی دے دی گئی، دوسرا افطار پانی سے ہوا، تیسرے روزے کی باری آئی، تیسرا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے، اہل بیت رسول دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، کنیز اہل بیت سیدہ فضہ بطول تشریف رکھتی ہے، تمام اہل بیت رسول دعا کر رہے ہیں، دروازے سے پھر دستک کی آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے، آواز آئی کہ قیدی آیا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، روٹیاں اٹھائی دے دی گئی، 3 دن سے پانی سے افطار ہو رہی ہے، پانی سے سحر ہو رہی ہے، مولا کائنات باہر آئے، ادھر سے نبی آ رہے تھے، ادھر سے علی آ رہے تھے، دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا، نبی نے پوچھا اے علی کیا بات ہے، چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں ہے، علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں، آپ کی شہزادی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، آپ کے شہزادوں نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، نبی مسکرانے لگے، علی نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، نبی نے کہا اے علی جانتے ہو تمہارے دروازے پہ جو 3 دن سے آ کر خیرات مانگ رہا ہے وہ کون تھا، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے، سرکار نے فرمایا کہ اے علی وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل تھا، وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل تھا، سیدہ کائنات کا دربار یہ وہ دربار ہے جہاں پر بھیک مانگنے کے لیے ملائکہ بھی آیا کرتے ہیں، کون سیدہ کون سیدہ کون سیدہ، محسن نقوی نے کہا تھا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، کون زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، فدا ہے عالم تمام تم پر، درود تم پر سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، کون زہرا کون زہرا، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں پہ معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، کون فاطمہ کون فاطمہ، شاعر نے کہا کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ، جس نے نبی کا نام لیا ہے اذان میں اندر سے کتنا صاف وہ کالا ہے فاطمہ، کون فاطمہ کون فاطمہ، حضرت شیخ الاسلام نے کہا وارث حال مطلوب جل و علا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، آپ میں جلوگر سید الانبیاء سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، جس کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے اس کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، ایک عنایت کا یہ بھی طلبگار ہے، چشم رحمت کا موروث حقدار ہے، خانہ زاد ازل ہے لئیق آپ کا،
سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ خانہ زاد ازل ہے لعیق آپ کا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان بضعۃ منی کہا جس کو رسول انس و جاں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان آخری 6 مصرے سناقہ اس کے بعد آپ کے حوالے ہو جائے گا بہت پیارے مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بالخصوص اہل ذوق اور شاعری سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں تمام غلامان سیدہ کائنات کی نظر یہ مصرع کر رہا ہوں کہ عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے تمام اصحاب دم بخود ہے نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے تمام اصحاب دم بخود ہے نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا ایک بات یاد آئی ہے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے بالکل 2 منٹ میں گزر جاؤں گا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں اس بات کو اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں رسولوں کو سب سے افضل مقام دیا ہے سب سے افضل مقام دیا ہے 313 رسول ہے وہ 313 میں بھی 5 رسول ہے جو ان سے بھی اولو العزم جن کو کہا گیا افضل ترین تھے ان لوگوں کو افضل بنانے کی چیز کیا ہے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ وہ 5 رسول تھے جس کو سیدہ کائنات کا نام لینے کی اجازت تھی یہ وہ 5 رسول تھے جس کو سیدہ کا نام لینے کی اجازت تھی اس وجہ سے ان لوگوں کو اتنا مقام عطا کیا گیا یہ سیدہ کائنات مالکنی کونین کا ذکر ہے حاضرین کرام پیر نصیر کا وہ مصرع صادق آتا ہے کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان بضعۃ منی کہا جس کو رسول انس و جاں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان